چٹا ہوندا جا رہا ہے. اینے ہاتھ تے باواں چٹیاں تے ارکاں تے گوڈے. اب ظاہر ہے فیشل پہ اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اور اینا تے میں کروا سکنی نہیں ہے, اگر تسی معاف کر دو. اے کام دوسرا پاسے شروع ہویا ہے ہن, سکنا بھی تے سکنی بھی دوویں. اور پھر بھی چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر بھی وہ رونق نہیں ہے, بلکہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر کہیں موزے اتارنے پڑ جائیں. اب آپ سوچیں, تھینک گاڈ میں تو ساکس پہن کر آئی ہوں. اس کا بدن یعنی اتنا فریش ہو گیا جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے. یہ ایسا فیشل ہویا ہے او مٹی والے پانی چ کہ بس جناب ایدی صورت ہی بدل گئی ہے. یہ دیکھتا ہوگا, کہتا یار کوٹ کا میری کمر دیکھو ذرا, کوٹ تو نہیں ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں نہیں کوٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ کی کمر, آپ کے کندھے, آپ کی ٹانگیں, آپ کے پاؤں, سر, منہ, سب کا سب نیا ہو گیا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. لیکن اس معجزے کی بنیاد کیا ہے؟ اس معجزے کی بنیاد فرما برداری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, فرما برداری معجزہ لاتی ہے. فرما برداری کیا لاتی ہے؟ جب یہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے تب اس کی زندگی میں میریکل نہیں ہوا. جب اس نے کلام کو اوبے کیا ہے پھر اس کی زندگی میں میریکل ہوا ہے. آپ مت سفر کیجئے ایک شہر سے دوسرے شہر معجزات کے لیے, فلاں میٹنگ کے لیے, فلاں کنونشن کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, خداوند آپ کا خدا آپ کے اپنے پرائیویٹ روم میں, کوٹری میں بھی سن سکتا ہے اور وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے, آپ کے پرابلمز کو ریزالو کر سکتا ہے. کلام میں یہ نہیں لکھا شوکت صدیق سے دعا کراؤ گے تو وہ تمہیں شفا دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس کو نازل فرماتا ہے اور انہیں شفا بخشتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی شفا بائبل مقدس کی فرما برداری میں ہے. آپ کی ریسٹوریشن, آپ کی بحالی, آپ کی توبہ, نجات, سب کچھ بائبل مقدس میں ہے. مت اپنا ٹائم دائیں اور بائیں ضائع کیجئے, مت دوسروں کو فالو کیجئے, مت ان کے پیچھے چلیے, مت بھیڑ کے ساتھ مل کے ان کے فالوور بنیے. آپ بائبل مقدس میں آ جائیے, اس میں غوطہ زن ہوئیے, آپ خوبصورت سے خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے. آمین آمین. دانیل اور اس کے ساتھی ان کو بھی کہا جاتا ہے آپ کو بھی بادشاہی خوراک ملے گی. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں صرف ساگ پات دے دے, اور تو نے فرق دیکھنا ہے 10 دنوں کے بعد فرق دیکھ لیں, رونق ان کے چہروں پہ زیادہ ہوگی یا ہمارے چہروں پہ زیادہ ہوگی. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. یہ خوبصورت تھے, ان کے چہرے پر رونق تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا مردہ ہو گیا ہے؟ خدا دعائیں نہیں سنتا؟ خدا جواب نہیں دیتا؟ خدا 100% جواب دیتا ہے. ہم مانگنے والے نہیں ہیں, ہم مانگنے والے نہیں ہیں. یہ اس کی زندگی میں میریکل ہو گیا, لیکن تب ہوا ہے جب اس نے مرد خدا کے منہ کی باتوں کو آنر کیا ہے. آنر کیا ہے. ہم سم ٹائم سن لیتے ہیں لیکن ہم اسے آنر نہیں کرتے ہیں. ہم سن لیتے ہیں, ہم اسے فالو نہیں کرتے ہیں. ہم سنڈے کرسچن ہیں, 3 گھنٹوں کے لیے 4 گھنٹوں کے لیے ہم سپر روحانی, لیکن اس کے بعد وہی سوٹا, وہی جھوٹ, وہی ویڈیوز, وہی پکچرز, وہی سب کچھ. ہم صرف 3 گھنٹوں کے لیے چرچ میں آ کے آپ چرچ میں آ کے اپنے آپ کو پروو نہ کیجئے. جہاں پر آپ کو پروو کرنا ہے وہ آپ کی ورک پلیس ہے, وہ آپ کے پڑوسی ہیں, وہ آپ کا اسکول, کالج, یونیورسٹی ہے, جہاں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک کرسچن کریکٹر والے, مسیحی کردار والے لوگ ہیں. آپ کے کاموں کو دیکھ کر آسمان کے باپ کی تمجید ہونی چاہیے. آپ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کو اوبے کرنا ہے. قدرت کس میں ہے؟ کلام میں ہے. اور پھر میریکل کس میں ہے؟ اس کی فرما برداری میں. آمین آمین. جب اس کو شفا ہو گئی ہے, یہ ایک دم سے جب اس نے دیکھا ہے میں تو بالکل ہیل ہو گیا ہوں, اس نے کہا جو میں چیزیں لے کر آیا ہوں, مسالے اور دوسری چیزیں, وہ میں جا کر کے اب اس نبی کے حوالے کرتا ہوں. اب یہ واپس آیا ہے.
اچھا اس وقت الیشا اس کو دیکھنے کو بھی باہر نہیں نکلا، اب نکلا ہے، اب اس سے ملنے کو نکلا ہے، اور یہ اس سے کہتا ہے الیشا نبی میں ہیل ہو گیا ہوں، اب پلیز یہ کر کہ میں تجھے کچھ آفر کر سکوں۔ او میاں تیرا سامان تیرے کو لی روے، اس کو لے جا، تیرا پرابلم تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب وطن کو واپس جا۔ وہ بڑی منت ترلا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر خادم بھی کھڑا ہے جہازی، وہ یہ سارا سین دیکھ رہا ہے۔ خیر الیشا نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ ہم جو خادم ہیں ہم اکثر خدا ہمارے وسیلہ سے کوئی کام کر نہ دے بس، ہاں کل رات کو بھی ایک بائبل کالج کی اوپننگ تھی، ڈاکٹر صاحب وہاں بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کر رہے تھے، ہمارے وسیلہ سے کسی کا بخار ٹھیک ہو نہ جائے، پھر پتہ کیا ہم اسے کہتے ہیں ایتھک لوگو تسی شفا پائی ہے نا، میں دعا کیتی ہے، پلیز ریکارڈ پلیز آپ اب بولیے کہ عالی جناب ہیلر شوکت صدیق نے شفا دی ہے، تو میں شکر گزار ہوں عالی جناب آپ کا، پادری شوکت صدیق، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی آپ نے مجھے کال کر، ہاں تھینک یو، اصل میں تو میں یہ بھی چاہ رہا تھا ساتھ ان ایڈیشن پلیز میں یہ بھی چاہ رہا تھا، یہ جو میرا نمبر آپ کو میں نے دیا نا اسی پہ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، آہاں آہاں 2 نمبر خادموں سے بچیے پلیز، آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ سچ بات ہے، یہ سچ بات، آپ کی دل آزاری نہ ہو، یہ سچ بات ہے، سچ بات ہے۔ مجھے بھی لاہور سے ایک بیٹی نے ایکسیس کیا، انہوں نے کہا پر صاحب میں آپ کو اپنے چرچ میں بلانا چاہ رہی ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا، تو سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا پیکیج ہے آپ کا، میں نے کہا یہ میرا نمبر ہے پلیز مجھے کال کیجئے، کیونکہ پیکیج میں لکھ کر نہیں بتاتا، کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، میں زبانی بات کرتا ہوں۔ تو اس نے کال کیا، اس نے کہا سر پلیز بتائیے، میں نے کہا آپ ریڈی ہیں مجھے بلانے کے لیے، انہوں نے کہا جی 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 میں جو بھی آپ کریں گے چاہیں گے ہم کریں گے اس کے لیے، تو آپ کے ساتھ ظاہر ٹیم بھی ہوگی، میں نے کہا جی جی وہ کچھ واجے والے ہوں گے، کچھ طبلے والے ہوں گے، کی بورڈ والے ہوں گے، تو میرا بیگ شیگ بھی چکن والے ہوں گے 2-3 لوگ، تو کہتے ہیں ہاں جی ہاں آپ پلیز ٹیم کے ساتھ آئیے، میں نے کہا میں 50 لاکھ روپے چارج کرتا ہوں، تو آپ اگر ہیں آپ کے پاس تو اچھا، ایسے جیسے اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، وہ 2 منٹ کے لیے نا خاموش رہی، میں بھی انٹینشنلی نہیں بولا آگے سے، میں صرف دیکھتا رہا میں کال نہ کٹی جائے کتے، پھر وہ خود ہی بولے، کہتی ہے بھائی اتنے پیسے تو ہم نہیں دے سکتے، میں کہ میں اتنے بھی نہیں لیتا اور اتنے بھی نہیں لیتا، مجھے یہ مفت ملا ہے، میں مفت دیتا ہوں۔ مفت پایا اور جو 2 نمبر خادم اور پرستارائیں اور پرستار جو آپ کو اپنا پیکیج بتاتے ہیں، شٹ دیئر ماؤتھ رائٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ، کہ اپنا منہ بند کیجئے، آپ تو بھکاری ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے آپ خادم ہیں۔ ایک پرستارہ نا میری جی سٹیج تے لڑائی ہو گئی، وہ انہوں بھی بلایا گاؤں واسطے تے منوں بلایا کہ علم الپرستش تسی دسنا ہے پرستش کی چیز ہے، وہ میں دسیا پھر تھوڑا جا، میں کیا شوکت صدیق کدے بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا، 4 آنے دبو گے تے آ جاؤں گا، نہیں دبو گے تو تاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے مجھے بلایا ہے وہ مجھے آنے جانے کا خرچہ دیتا ہے۔ عمران بھائی آپ کو تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے، اینے دیو گے تے آواں گے، ڈاکٹر صاحب نے بھی تو نہیں کیا کچھ پرائیویٹ فون کر کے، وہ جب میں ٹیچ کیا لین دین کی بات ہوئی تو وہ کھڑی ہو گئی، ایسے بیٹھی تھی وہ سامنے، ظاہر ہے گاپ جا کے بیٹھنا تھا، میری اب باری تھی کلام سنانے کی، وہ کھڑی ہو گئی سامنے، تو وہ جو باجے والا تھا طبلے ان کو آگے بلایا، کہتی ہے پادری صاحب آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، اب انہیں تے 35,000 روپیہ لیا سی انہوں کو بکنگ سی ہو دی، کہتے ہیں آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کہاں سے کھائیں گے، بتائیں مجھے یہ کہاں سے کھائیں گے،
میں نے اس کو سامنے بلایا, مائک تھے میرے کول سی, میں کہا میری بہن اگر تو ان لوگوں کو میں نے خدمت کے لیے بلایا ہے تو مجھ سے پوچھ, اگر انہیں خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے تو بھی اور یہ بھی دو تینوں خدا سے پوچھو کہ ہم کہاں سے کھائیں گے. سمپل isn't it؟ سادی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بیکاری ہو گئے ہیں, منگن والے ہو گیا. ایمانداروں, آپ کے لیے یہ لکھا ہے, تو قرضہ لویں گا نہیں, تو بتھیریاں قوماں نو قرضہ. یہ چورا نہیں لکھا ہے, یہ کدے لیے لکھا ہے؟ یہ غیر قوموں کے لیے لکھا ہے, یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ کس کے لیے لکھا ہے؟ 3 سال تقریباً 3.5 سال پہلے خدا نے یہ, میں پڑھ رہا تھا اور یہ چیز میرے اندر اتر گئی, یہ ریفرنس. خدا یہ میرے لیے ہے؟ خدا نے کہا یس تیرے لیے. تو سیریس ہے اس کلام کے ساتھ؟ میں نے کہا خدا میں سیریس ہوتا ہوں. خدا نے کہا اس پہ کھڑا ہو جا. تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں, آج تک 1 4 آنے بھی کسی سے نہیں مانگے ہیں. نیور ان مائی لائف, نیور. اور میں مر جاؤں گا ادھار نہیں مانگوں گا, قرض نہیں مانگوں گا. جس چیز کے لیے میرے پاس پیسے ہوں گے میں وہ کام کر لوں گا, جس چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ کام میں کہوں گا کہ بھائی خدا دی مرضی نہیں ہے. سمپل از سمپل. ابھی ہمارے چرچ کے کچھ 11-12 لاکھ روپے ڈیوز ہے جو ہم نے پہلا فیز کیا, اسٹرکچر بنایا. تو میرے چرچ کے ایک بیٹا چرچ لیڈرشپ کا حصہ ہے, وہ آ گیا, کہتے سر میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو اس میں کوئی تقریباً 2-2.25 لاکھ پڑے ہیں, تو ہم اس صدر جا کے اس کو چارج کراتے ہیں, تو شام کو اس کو 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, تو جب ہوگا سر آپ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا یہ کون سا کارڈ ہے؟ کہتے کریڈٹ کارڈ ہے. میں نے کہا یہ پیسہ آپ کا ہے؟ کہتے نہیں یہ بینک کا ہے. میں کہا بینک کو بھی قرضہ لینا تو کسی اور کو بھی قرضہ لینا, قرضہ ہی ہے. آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا, آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا, اپنی ذات کے ساتھ بھی اور خدا کی ذات کے ساتھ بھی. 2 نمبر داغا روڑا کرسچینٹی وہ اب نہیں چلے گی, وہ اب نہیں چلے گی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں, اس لیے میرے لیے جو میریکلز ہوتے ہیں وہ بھی 150 تے 25 روپے دے ایزی لوڈ دے نہیں ہوتے. میں تو انہوں دسنا چاہ رہا ہوں وہ بھی پھر لاکھوں کے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ میرا ایمان بڑے خدا پر ہے, بڑے خدا. میں اس کو شخصی طور پر جانتا ہوں, بائی دا وے میں اس سے گفتگو کرتا ہوں, میں اس سے بات کرتا ہوں, اور وہ مجھے ایمان سے بھرتا ہے, وہ میری دعاؤں کو آنر کرتا ہے. آپ کو بھی وہ اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ مجھے پیار کرتا ہے. آئیے اس کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں. آمین آمین آمین. یہ ہیل ہو گیا اور یہ اس کے پاس گیا ہے, کہتا ہے کچھ لے لے. میں لایا ہوں, کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے, واپس لے جا پلیز. جے سائی ہوندا, پاکستانی خادم ہوندا, کہتا اچھا چلیں پھر, اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں آپ کو, آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں. ویسے ہم نے کبھی منہ سے نہیں مانگے, تے ہن تو اس رویے چ آ کیوں رہا میں جو تو منہ تو نہیں مانگتا تے, اس نے واپس بھیج دیا. لیکن ساتھ ایک پاکستانی خادم تھا, اس کا کیا نام ہے؟ شاباش. جہازی اس کے ساتھ کھڑا ہے. اب جب وہ نکل گیا نا لے کے اپنے ساز و سامان, گفٹ, جو کچھ وہ دینا چاہ رہا تھا, وہ نکل گیا ہے. اب دیکھیے ذرا جہازی کی کیا رسپانس ہے. 19ویں آیت, الیشا نے اس سے کہا سلامت جا. سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا. لیکن اب دوسرا لیکن آ گیا ہے. میں نے کیا کہا تھا, لیکن کے بعد پکچر چینج. وہ نکل گیا ہے لیکن کیا, لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا. بعض اوقات آپ ایمان میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ والے اس ایمان میں نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاماڈول کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اپنے یہ ایک چرچ کے لیڈر کی بات کی آپ سے, وہ کریڈٹ کارڈ ہے, پیمنٹ جا رہی ہے, کلیئرنس مل رہی ہے, قرضہ اتر رہا ہے, لیکن اترنے کے ساتھ ساتھ قرضہ نہیں اتر رہا, اس کی ڈیو پیمنٹ ہے جو ہم نے دینی ہے, اس نے کام کیا ہے,
اب کچھ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ایمان کے لیول کے نہیں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ڈاماڈول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جہازی اس کے پیچھے نکل گیا اور کہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کہتے ہیں میرے اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا. اب دیکھیے یہ کہہ رہا ہے, اس کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. سو خداوند کی حیات کی قسم. آپ کو پتہ یہ الفاظ پیچھے کون بول رہا تھا؟ الیشا بول رہا تھا. الیشا بول رہا تھا. یہی الفاظ الیشا کے ہیں جب ایلیا اسے کہتا ہے کہ میرے پیچھے سے ہٹ جا, چلا جا, کیونکہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے, خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے, خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے. اور الیشا تینوں بار کہتا ہے تیری جان کی سوگند اور خداوند کی حیات کی قسم میں تیرے پیچھے سے نہیں جاؤں گا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سم ٹائم جو ہمارے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ ہماری ہی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. اوپر سے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہی ہیں, لیکن اندر سے وہ ہمارے نہیں ہوتے ہیں. بظاہر لگے گا یہ بڑا وفادار ہے, بظاہر لگے گا یہ بڑی دعائیں, بڑی غیر زبانیں, بڑی اونچی دعائیں, یہ وہ, بٹ اندر سے وہ کھوکھلے پانڈے ہیں. اوپر سے لگے گا, اوپر سے لگے گا. میں ایک دن اپنے گھر کے ساتھ ہی پارک ہے, وہاں پر دعا کرنے کے لیے اکثر چلا جاتا تھا. اب نہیں جاتا, اس وقت جاتا تھا. تو میں دعا کر رہا تھا چل پھر کے, اور مجھے دعا کرتے کرتے بھوک لگی. میں پارک کے ساتھ ہی انہوں نے وہ کچھ وہ کیفیٹیریاز بھی بنے ہیں, کچھ وہ شاپس بھی ہیں کھانے پینے کا سامان. تو ایک وہ دکان سی تھی جو اندر سے خالی اور ایسے وہ گول تھا, نظر آ رہا تھا سارا اندر. تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا. اس کے باہر لکھا تھا گرما گرم سموسے, چاٹ, یہ وہ, خود بھی کھائیں, گھر بھی لے کر جائیں. اب وہ جیسے میں پڑھ بھی رہا تھا, میری بھوک اور تیز ہوتی جا رہی تھی کہ یار زبردست سموسے, چائے شائے مل جائے گی تو مزہ آئے گا پارک میں بیٹھ کے کھانے کا. جب میں وہاں پہنچا تو میں تھوڑی دیر کھڑا رہا. میں نے کہا شاید کوئی رسپانس ملے گا اندر سے کوئی بندہ نہیں اٹھا. خیر میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کچھ بلیاں اور کچھ کتے سو رہے تھے. وہ شاپ بند تھی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. باہر سب کچھ لکھا ہوا تھا لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے بھی اپنے ٹائٹلز بنا لیے ہیں, ہم نے بھی اپنے کارڈز چھپوا لیے ہیں, منسٹریز رجسٹر کروا لی ہیں. وہ رجسٹریشن تو ہو گئی ہے لیکن اندر ہمارے منسٹری خدمت نہیں ہے. ہماری اس وقت خدمت پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے. آپ کو یہاں بلانے کا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایٹ لیسٹ آپ جو نوجوان ہیں, آپ اب خدمت کو پورے طور پر سنبھال لیں اور خدمت کو پروفیشنلز کے ہاتھوں میں جانے نہ دیں. یہ کہتا ہے او خداوند کی حیات کی قسم. زبان وہی بول رہا ہے, اس کے منہ پہ باتیں وہی ہیں, لیکن اندر اس کے انٹینشن کیا ہے؟ لالچ ہے. اور یہ کہتا ہے خداوند کی حیات کی قسم میں تو اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ خیر یہ شخص دوڑا ہے, اس کو جا کر روکا ہے. کہتا ہے, اور وہ بھی اس کی آواز سن کر نا اترا ہے. کہتا ہے خیریت تو ہے؟ کہتا ہے ہاں خیریت ہے. وہ کوستانی ملک سے نا کچھ انبیاء زادے آئے ہیں, تو مجھے الیشا نے بھیجا ہے کہ جا کر کچھ تجھ سے نا کچھ سامان لے لوں, کوئی کپڑے لے لوں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں. وہ تو پہلے ہی دینا چاہ رہا تھا. اس نے کہا تو نے 2 مانگے ہیں, 4 لے. اب اس نے اپنے نوکر پر وہ چیزیں لا دی ہیں اور کہتا ہے اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اب تو اس کے ساتھ جائے اور اس کی چیزیں گھر پر چھوڑ کر آئے. اب یہ جغرافیائی طور پر اس طرف کو ایک علاقہ ہے اور اس طرف اور بیچ میں ایک ٹبا ہے, یعنی اونچی ٹیلا ہے ایک. اب یہ اس طرف آ گیا ہوا ہے اور یہاں سے یہ اس نوکر پر وہ چیزیں لاد کر لے کر کے آ رہا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا ہے تو اس کو کہتا ہے بس 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 تو ہن ایتھے ہی رہ, میں نہیں چاہتا کہ ادھر والے لوگ تینوں ویکھن, تو اے سامان منو دے دے, بس تو ہن جا, تو کہیں میں گھر چھڈ آیا واں. اچھا وہ سامان لے کر کے اب گیا ہے, اپنے گھر چھوڑا ہے, اور دیکھیے اس نے کیا کیا ہے. 25ویں آیت, وہ سامان گھر چھوڑ کر آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور
ڈیوٹی تے پھر آ گیا ہے, چوری کر کے, لالچ کر کے, جھوٹ بول کے, 2 نمبری کر کے پھر مذبے تے آ گیا, پھر ڈیوٹی تے آ گیا ہے. کھڑا ہو گیا. الیشا نے اس سے کہا, جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جہازی کیا کہتا ہے؟ آپ کی بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ تیرا خادم تو ایتھے ہی سا. آپ بھی جب اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں, وہ صبح ہو کے نکلے ہوتے ہیں, دوپہر ہو جاتی ہے, کھانے کا ٹائم بھی نکل جائے, اور جب وہ آتے ہیں آپ کہاں تھے؟ ایتھے ہی سا, ایتھے ہی سا. کہاں تھے؟ ادھر ہی تھا. میں نے کہا کہاں تھے؟ کہیں نہیں گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, جو کچھ بھی پوشیدہ ہے وہ صرف اور صرف گناہ ہے. آپ جس بھی چیز کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں وہ گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے. آدم اور ہوا کے اندر دلیری تھی, انکریجمنٹ تھی, بولڈنس تھی, جب تک ان کی زندگی میں گناہ میں, لیکن جیسے ہی گناہ ان کی زندگی میں آیا پھر یہ چھپنے لگے ہیں خدا سے, پھر یہ سہارا ڈھونڈنے لگے ہیں, پھر انہوں نے اپنے آپ کو ہائیڈ کرنا شروع کر دیا. یقین جانیے گناہ آپ کو چھپنے پہ مجبور کر دے گا. وہ کال جو آپ اپنی بیوی کے سامنے نہیں سن سکتے ہیں وہ گناہ ہے. وہ کال جو آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں سن سکتی ہیں وہ گناہ ہے. وہ کال جو آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں سن سکتے ہیں وہ گناہ ہے, اور وہ موت کے عین قریب ہے, اور ممکن ہے کہ آپ بھی بہت جلد اسی موت کی گرفت میں آ جائیں گے. اگر آپ نے اپنے موبائل پہ بہت سارے پاسورڈز اور زگ زیگ اور این اور ایم اور زیڈ بنا رکھے ہیں, میں آپ کو بتانا, اگر آپ نے اپنے موبائل میں پاسورڈز میں کچھ چیزیں سٹور کر رکھی ہیں اور وہ پاسورڈ صرف آپ کو پتا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں اس میں زنا ہے, بدکاری ہے, حرام کاری ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس کو پوچھ رہا ہے کہاں گیا تھا. وہ نہیں چاہتا کہ اس کو پتا چلے, وہ نہیں چاہتا. کہتا میں تو کہیں نہیں گیا تھا, ادھر ہی تھا. آپ یقین کیجئے جب آپ کسی سے کچھ چھپانا شروع کر دیں آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں, اور اگر کوئی آپ سے کچھ چھپانا شروع کر دے تو وہ بھی بہت بڑی آزمائش میں ہے. کہیں آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے, کہیں آپ تو پرائیویٹ نہیں ہوئے ہوئے کسی چیز کے ساتھ, کسی گناہ کے ساتھ, کسی بدی کے ساتھ, کسی آزمائش کے ساتھ. آپ پرائیویٹ تو نہیں رہ رہے ہیں. آپ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ میں کب اکیلی ہوں, کب اکیلا ہوں, اور میں اپنے اس خواہش کو, اس ڈیزائر کو پورا کر سکوں. کہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. اگر ہے تو یہی مذبح ہے, آج یہاں اقرار کیجئے, ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا. انجام بہت بھیانک ہوگا. الیشا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. جب تو اس کی طرف دوڑا جاتا تھا اور جب وہ چیزیں دینے کے لیے رتھ سے اترا تھا, کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ؟ شاگرد آ کر کہتے ہیں خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. خداوند کہتا ہے ہاں, خوش اس بات پہ نہ ہو, میں ایٹ دی سیم ٹائم شریر کو آسمان سے بجلی کی مانند گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آپ کے خداوند کا, آپ کے مالک کا دل آپ کے ساتھ ہے. آپ سوچتے ہیں آپ ٹوائلٹ میں, باتھ روم میں گھس کر, آپ چھت پہ جا کے, آپ گلی میں نیچے جا کے, آپ کسی باہر کسی ویران جگہ پہ جا کے آپ سب کچھ ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں, آپ بدی بھی کر رہے ہیں, آپ زنا بھی, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا خداوند آپ کے پیچھے کھڑا آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی, میرے بیٹے, اس بدی سے باہر نکلا, کیونکہ میں تیرے ہی لیے, خاص تیرے لیے میں صلیب پر مصلوب ہوا تھا. میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ پوشیدہ ہے اسے اوپن کر دیجئے. سنیے اس بات کو, یہ ریویلیشن ہے جو خدا نے مجھے سکھایا ہے. اس سے پیشتر کہ آپ کا گناہ آپ کو ایکسپوز کرے, آپ اپنے گناہ کو ایکسپوز کر دیں. کام آن. میں ایک سیمینار میں گیا اور وہاں جب اینڈ ہوا تو
جس پادری صاحب نے بلایا تھا ان کے گھر جب گئے تو پادری صاحب ذرا کسی کام کے لیے اور ان کی وائف آگے کہتے ہیں سر آپ کا نمبر چاہیے. تھوڑا سا مجھے معیوب لگا, بھائی کیوں نہیں, پاسٹر جی کیوں نہیں, سر آپ کا نمبر چاہیے. پھر اس کی آنکھوں میں بھی مجھے کچھ ڈیفیکٹ نظر آیا. میں نے تھوڑا اجتناب کیا, اتنے میں وہ پادری صاحب کہتے ہیں دیکھیں پادری صاحب مجھے نمبر ہی نہیں دے رہے اپنا. اچھا وہ پادری صاحب کہتے ہیں پادری صاحب نمبر دے دو. اچھا نمبر پادری صاحب کے پاس بھی تھا نمبر. اگلے دن میسج آ گیا, گڈ مارننگ سر, آپ کی شرٹ بہت اچھی تھی. میں یہ ہنسنے کی نہیں, یہ مر جانے کا مقام ہے. I tell you. میں نے اس کو اگنور کیا تو آگے سے وہ لو ایموٹیکونز آنا شروع ہو گئے, مسنگ یو, دس اینڈ دیٹ. میں نے اس کا سنیپ شاٹ لیا, میں نے اپنے باپ کو بھیجا, میں نے کہا میں اس آزمائش میں ہوں, میرے لیے دعا کیجیے, مجھے آپ کا وقت چاہیے. میں نے انہیں گھر پہ بلایا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا یہ پرابلم ہے. بابا جی کہتے ہیں اس کو فون کر کہ اپنی اس حرکت سے, نازیبا کام سے باز آ, ورنہ منسٹری کا چیئرمین خود تجھے فون کرے گا. میں نے اس کو فون کر کے ڈانٹا ڈپٹا اور میں نے کہا اگلی کال آپ کو میرے باپ کی آئے گی, اگر آپ باز نہ آئی تو. اس سے پیشتر کہ وہ گناہ مجھے ایکسپوز کرتا, میں نے اس گناہ کو, گناہ آپ کو ننگا کر کے چھوڑے گا. گناہ میں اتنی قدرت ہے, لیکن اس سے زیادہ قدرت آپ کے اقرار میں ہے. اقرار میں ہے. اگر آپ اس کو ننگا کر دیں, آپ اپنے پاسٹر کے ساتھ بیٹھیے, اپنے فادر مدر کے ساتھ بیٹھیے, شیئر کیجئے کسی کے ساتھ, ہیلپ لیجئے کسی کی. ابلیس چاہتا ہی آپ کو آئسولیٹ کر, اکیلا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو, اور اسی آئسولیشن میں وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ حکمت والے ہیں, آپ خدا کی مدد کو طلب کریں گے, آپ ایمانداروں کی رفاقت کو ڈھونڈیں گے, آپ دعائیہ سپورٹ ڈھونڈیں گے, اور آپ کہیں گے میرے لیے دعا کیجئے, میں اس آزمائش میں پھنس رہا ہوں. I believe خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں میں تو ادھر ہی تھا, یہ پوشیدہ رکھ رہا ہے اس بات کو. اور علیشا کہتا ہے کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہیں تھا؟ اب دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا ہے. علیشا کہتا ہے 47ویں آیت, چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری, مائی گڈ کانسیکوینسز دیکھیے اس کے. نعمان کا کوڑ, بھائی گناہ تو اس نے کیا نا, جہازی نے, سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی. لیکن کیا کہہ رہا ہے علیشا, کیا کہہ رہا ہے؟ نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری. آپ کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شراب تو ابا پیتا تھا, لیکن جب بیٹے اور بیٹیاں ساتھ بیٹھ تو وہ بھی ساتھ پینے لگی. نشہ تو ایک بھائی کرتا تھا, لیکن اس کا اثر دوسرے بھائی پر بھی ہونے لگا. بدکاری حرام کاری تو ایک بیٹی کرتی تھی, لیکن اس نے دوسری کو بھی ساتھ جوڑ لیا. گناہ کے اثرات صرف آپ تک نہیں, وہ آگے بھی چلنا شروع ہو. گناہ ایک گینگرین کی مانند ہے, یہ بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک آپ اسے انکاؤنٹر نہ کریں اور آپ اسے ایکسپوز نہ کریں. مسیح نے بھی ہمارے گناہوں کو ایکسپوز کیا تھا, ہماری بد کرداریوں کو, بدعمالیوں کو جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. کیا کیا اسے؟ اس نے صلیب پر ایکسپوز کیا ہے. کانسیکوینسز یہ ہیں, اس کا کوڑ تجھے اور تیری. بائی دا وے کتنے سالوں تک؟ کیا لکھا آپ کی بائبل میں؟ میں یہ خیال کرتا ہوں اس وقت بھی اگر کوڑی مجھے نظر آ جائے, میں خیال کرتا ہوں یہ جہازی کی نسل سے ہے, کیونکہ کلام میں یہ صدا تجھے لگا رہے گا, یہ جہازی کی نسل. اور میرا خیال ہے یسوع مسیح نے بھی جتنے کوڑیوں کو شفا دی وہ جہازی کی نسل سے تھے. تجھے اور تیری نسل کو. سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر علیشا کے پاس سے. اب دیکھیے اتنے بھیانک کانسیکوینسز ہیں. نعمان جو ہے یہ غیر قوم سے ہے, جہازی جو ہے یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے, یہ خدا کو جاننے والا ہے. اس چیپٹر کی جو پہلی آیت ہے وہاں پر جو کوڑ ہے وہ غیر قوم پر ہے,
لیکن اس چیپٹر کے اینڈ میں جو کورس شفٹ ہو گیا ہے وہ کم آن. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ سنیے اس نے جو اس کا پرابلم تھا اسے ایکسپوز کیا ہے. وہ ننگا ہو گیا ہے. وہ ظاہر ہے وہ جو پوشاک پہنی ہے اس نے اتاری ہوگی. اگر نہیں بھی اتاری ہے تو جب وہ نہا کے باہر نکلا ہے تو اس نے کپڑے چینج کیے ہوں گے. وہ کہتا ہوگا اب میں اس لباس کو اتار پھینکوں جو کوڑ کے باعث پہنتا تھا, اب مجھے کاٹن کا لٹھے کا مہین کتانی لباس دیا جائے. جرنیل تھا, اس کے پاس تو کمی نہیں ہوگی کپڑوں کی. وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اور وہ ہیل ہو گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوڑ سے کم آن. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بھی اپنے گناہوں کو چھپاتے اور چھپاتے رہتے ہیں اور ہم انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں. میں پچھلے کچھ مہینوں سے خدا مجھے اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے, اور صرف 2 منٹ میں لوں گا اور پلیز اس ڈائریکشن میں خدا کے حضور رات کے پہروں میں جو میرا واویلا ہوتا ہے نا خدا, وہ یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں خدا مجھے گنہگار چاہیے, مجھے بد کردار چاہیے, مجھے زناکار چاہیے, مجھے حرام کار چاہیے. خدا میں ان لوگوں کو لینا چاہتا ہوں جن کے لیے تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تھا. خدا مجھے وہ لوگ چاہیے جن کے لیے یسوع زمین پر آیا تھا. یسوع راست بازوں کے لیے نہیں, یسوع صحت مندوں کے لیے, یسوع بیماروں کے لیے, اور یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے آیا تھا. آپ کی ڈیزائر شاید یہ ہے مجھے کچھ زبردست قسم کے چرچ کے ممبرز ملے. نو میری ڈیزائر یہ ہے خدا مجھے انجینئرز نہیں, مجھے ڈاکٹرز, میڈیکل سٹاف نہیں, خدا مجھے گنہگار چاہیے, کیونکہ تیری بادشاہت کو اصل میں گنہگاروں کی ضرورت ہے. اور جب سے میں یہ دعا کرنا شروع ہوا ہوں, I have no idea لوگ کہاں سے نمبر لے کے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ایسے گناہ میں لوگ دھنسے پھنسے ہوئے ہیں, ایسے بیٹے بیٹیاں جکڑے ہوئے ہیں گناہ کی اس میں گرفت میں ہیں, اور خدا انہیں آزاد کرتا چلا جا رہا ہے. جسٹ فون پہ مل کر ان کے لیے دعا کر رہا ہوں, فون پہ مل کے. میں نے ہاتھ نہیں رکھے, ان سے ملا نہیں ہوں ابھی تک, میسنجر پہ فون پہ بات ہو رہی ہے, اور وہ خدا انہیں آزاد کرنا چاہ رہا ہے. سنیے, جہازی نعمان کے پیچھے گیا اور اس کے کوڑ کو اپنے اوپر لے کر آیا. الیشا ایلیا کے پیچھے گیا اور اس کے روح کا دونا اپنے اوپر لے کر لوٹا. میرا آپ سے آج صبح سوال یہ ہے, آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ کا لیڈر کون ہے؟ آپ کی انسپریشن کون ہے؟ آپ کس کو انسپائر کر رہے ہیں؟ آپ کس کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو ایڈمائر کر رہے ہیں کہ کاش میں اس کی مانند ہوتا؟ آپ کو بتاؤں, آپ جس کے پیچھے جائیں گے آپ اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے. آمین, آمین. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, اپنی آنکھیں بند کیجئے, اور یہ وقت ہوگا